1445 سن ہجری کا یہ پہلا جمعہ ہے نئے اسلامی سال کا، جس کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذوالحج شریف اس میں بھی قربانی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محرم اور ذوالحج کو آپس میں جوڑ کر بہت خوب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذوالحج میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور محرم میں امام حسین نے سب کچھ فدا کر دیا۔ اب ان دونوں باتوں کو آپ یوں ذکر کرتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صبر کیسا جی؟ 50 سال سے اوپر آپ کی عمر ہے جب آپ کربلا میں تشریف لے گئے۔ خوراک آپ کی بڑی نورانی تھی، اس لیے بڑھاپا آپ پر اثر انداز نہیں ہوا، لیکن 8-9 محرم کی رات جو تھی، شب عاشور 9 کی رات، آپ کی داڑھی شریف کے سارے بال وہ سیاہ تھے، اور 10 کی صبح آپ کی داڑھی شریف کے بال سارے سفید ہو چکے تھے۔ صبر کا یہ عالم ہے جی کہ تقریباً 70 سے زائد آپ نے لاشیں اٹھائے، جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اتنی لاشیں اٹھا کر بھی آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آیا۔ یہ مردوں کا صبر، اور عورتوں کا صبر، بچے چلے گئے لیکن پردے میں فرق نہ آیا اور خیمے سے آواز باہر نہ گئی۔ اس لیے اقبال نے جملہ بھی وہ اٹھایا جو امام حسین کی شایان شان ہے، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو اسلام کے غلبے کی صدی والا سال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سویڈن کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جہاں جہاں پر بھی شعائر اسلام کی توہین ہوئی ہے، اللہ ان جگہوں کو تباہ فرمائے۔ جن جن لوگوں نے یہ ناپاک جرت کی ہے اور جو جو ان کے حمایت میں ابھی تک ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو تباہ اور برباد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا بھی نصیب فرمائے۔ چونکہ محرم شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ لوگ چند دنوں کے لیے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور وہ اہل سنت کے جو معتقدات ہیں، اہل سنت کی جو بزرگ ہستیاں ہیں اہل اسلام کی، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں یا جناب عمر ہوں یا جناب عثمان ہوں یا جناب سیدہ عائشہ ہوں یا جناب سیدنا امیر معاویہ ہوں، ان دنوں میں تبرہ کرتے ہیں اور خود کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ تو میں آج امت کے علماء کا ایک فتویٰ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ لاکھ واری زمزم شریف دے نال غسل کر لوے، زندگی بھر خانہ کعبہ شریف دا بوا کھول کے اندر جا کے نمازاں پڑھ لوے، ساری زندگی غلاف کعبہ نو اپنے اتے بطور لباس پاوے، لیکن صدیق اکبر اے مزاج، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، جناب اما عائشہ، جناب سیدنا امیر معاویہ دے نال، اے جنہ بزرگاں دا میں نام لیا، انہاں دے نال بغض رکھے او مومن نہیں ہو سکتا۔ اے سال دا پہلا فتویٰ نے تے ہن میں اردو دے اندر تعبیر کراں، کیونکہ یہاں نرسری بھی بیٹھی ہماری،
ہزاروں مرتبہ آب زمزم شریف سے غسل کرے، بیت اللہ شریف کے اندر جا کر پانچوں نمازیں بھی ادا کرے اور غلاف کعبہ کا لباس بھی زیب تن کر لے، لیکن اس کے دل میں بغض ہو صدیق اکبر کا، اس کے دل میں بغض ہو جناب عمر کا، اس کے دل میں بغض ہو جناب عثمان غنی کا، اس کے دل میں بغض ہو جناب مولا علی کا، اس کے دل میں بغض ہو امام حسن کا، اس کے دل میں بغض ہو امام حسین کا، اس کے دل میں بغض ہو سیدہ عائشہ کا، اس کے دل میں بغض ہو جناب امیر معاویہ کا، تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بس ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم چیلنج کر رہے ہیں، ہم امام احمد رضا کے فکر کے وارث ہیں، ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم مجدد الف ثانی کے نظریات کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم حضور محبوب سبحانی شہنشاہ بغداد کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے احسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ تسی کہندے ہو سنی آلے بیت نال نہیں پیار کرتے، میں کہندا جی میں سنی کر دیں کوئی دوجا جم کے بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہنا ہے علی، تسی کہنا ہے حیدر، اور اگر اس بات پر میں علی علی کر رہا ہوں، کوئی دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ ہے، میں کہتا ہوں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کہو، میں اگر علی کے ساتھ محبت کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو امام شافعی نے کہا سب سے بڑا میں شیعہ ہوں۔ علی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، لیکن یہ حدیث تے تسی سارے پڑھ دے ہو، پر جدوں سرکار نے ایک گل فرمائی تو اس گل تو بعد سب تو پہلے جنہیں حضور دے اس فرمان تو بعد سب تو پہلے جنہیں حضرت علی نو مولا کیا او دا نام حضرت عمر جے۔ جتوں مرضی حدیث دا راوی لے کے آؤ، جدوں سرکار نے حضرت مولا علی دا کہتے نا یہ ہاتھ اٹھانا حضور کی سنت ہے نعرے پر، حضور نے فرمایا جس کا میں ہاتھ پکڑ کر مولا علی کا کہا، فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو حضور کے اس فرمان کے بعد جس صحابی نے حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد سب سے پہلے جس نے حضرت علی کو مولا کہا اس کو جناب عمر کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کی چاہت کہتے ہیں، بلکہ آسان کر دوں تو اس کو مصطفیٰ کی دعا کہتے ہیں۔ میں نے کہا سنو اے دشمن عمر، تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تو عمر کے نام سے مرتا ہے، میں عمر کے نام سے جیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم اتنا بڑا شیر، جوان، چٹان کی طرح، لیکن حضور کے سامنے وہ اپنا وہ جوانی لے کر نہیں آتے۔ میں کہ تو کہنے ہیں جی شرک ہوندہ ہے۔
بخاری شریف دی حدیث نمبر 93 پوری دنیا نو چیلنج کیتا ہے. میں کہا ریڈی تو ساڈا عقیدہ نہیں آیا، مدینے دیاں گلیاں چوں آیا ہے. یہ ادب ہے، صحابہ نے رسول اللہ کا ادب ایسے کیا ہے. مات کو یہ سمجھے کہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بات کرے گا تو ہم آگے سے کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے. نہیں، پھر اسلام ہمیں فتوے کا درس دیتا ہے. اور ویسے بھی یہ حدیث آدھی آپ پڑھتے ہیں، پوری حدیث اور ہے. فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ اور من سب اصحابی فاضربوہ. فرمایا جڑا نبی دی شان وچ گستاخی کرے او دی دوڑ لا چھٹو، تے جڑا میرے صحابہ دی شان دے اندر گستاخی کرے انہوں لمیاں پا چھٹو. اے پوری حدیث سیر اعلام النبلاء امام ذہبی المتوفا 748 ہجری. یہ ظاہر ہونے کتاباں تے مرزا جیلمی نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہاں بابیاں دے اگے مرزا تے شے ہی کوئی نہیں. یہ روایت تو کیوں دسے گا؟ کیونکہ انہاں بابیاں دے اگے تے مرزا شے ہی کوئی نہیں. جناب عمر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسین آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا انزل عن منبری ابی، یہ میرے بابا کا منبر ہے، میرے بابا کا منبر ہے. آپ نیچے تشریف لائیں. آپ نیچے آ گئے تے نال حضرت عمر نے پوچھا اے بنیا من علمک ھذا، یہ آج تسی خاص مشن تے آئے ہو تے تانوں کنے بھیجیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس آج دل وچ آپ ہی آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا. فرمایا حضور تسی منبر دی گل کردے ہو، وَهَلْ أَنبَتَ عَلَى رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ. کہا جناب بابیو منبر تے تواڈے بابا جاندا ہے ہی ہے، پر میں تانوں ایک اور گل دساں. آپ نے فرمایا جی وہ کی ہے؟ اپنی پگڑی وڈی پگڑی آپ نے نا لا کے تے ہن اگلی گل حدیث تو ثابت ہے. فرمایا اے جڑے وال ہیں نا عمر دے سر دے اتے انبتا ینبت انباتن، اے نہیں کیا کہ خالی رب نے اگائے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. حضرت عمر نے کیا عمر دے سر دے اتے جڑے وال اگن اے بھی 5 تن پاک دے صدقے دے نال. شرک ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب. شرک ہو گیا، اللہ ہی اگانے والا ہے. میں کہا انہائے پڑھنا، اے کوئی غوثیہ مسجد کا مولوی نہیں کہہ رہا، اے او کہہ رہا ہے کہ جنوں رب کو منگن والے مصطفیٰ دین والا خدا ہے.